بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ 24 نومبر کی عمران خان صاحب کی فائنل کال کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ شہر اقتدار اور جڑواں شہروں میں اہم ملاقاتیں اور بڑے رابطوں کی خبریں، ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، تحریک انصاف دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آج سے 2-3 روز پہلے تک جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کال ناکام ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب حکومت بہت اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کو بہت سنجیدہ لے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے رہے کہ دوبارہ علی امین گنڈا پور اور ان لوگوں کے پاس ہی اختیار ہوگا، اور اگر ان کے پاس اختیار ہوگا تو پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ حکومت کو، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ تحریک انصاف کا جو سک ورکر ہے، جو پاکستان کے لوگ ہیں، وہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے اس پر اس طرح سے اعتماد نہیں کرتے جس طرح سے ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کی وہ ایپیسوڈ ہے جو 4 اور 5 اکتوبر کو انہوں نے کی تھی۔ اب جیسے ہی بشرا بی بی صاحبہ ایکٹیو ہوئیں، جیسے علیمہ خان ایکٹیو ہوئیں، اور خاص طور پہ پشاور میں جیسے بشرا بی بی صاحبہ نے مختلف میٹنگز میں عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا اور کیٹیگوریکل کہا اور چابی والے کھلونوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، اور کہا کہ کوئی یہ ڈرامہ اور بہانہ نہ بنائے کہ میں گرفتار ہو گیا تھا، گرفتاری سے خود کو بچائیں، اگر خود گرفتار ہونے کا خدشہ ہے تو اپنے نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 کا ڈیسائیڈ کریں، لیکن کوئی یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو پارٹی میں 30 سال بھی ہو گئے، 25 سال بھی ہو گئے، 22 سال بھی ہو گئے، لیکن اس نے جو ہے وہ اگر اس کال پہ لوگ لے کے نہ نکلا تو اس کو اگلی بار عمران خان نے کہا کہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ انہوں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جو 3-4 دن سے مسلسل نیگیٹو خبریں لگا رہے تھے، ویسے تو وہ جب سے یعنی عمران خان اقتدار سے گئے ہیں، اقتدار میں تھے بھی تو نیگیٹو رپورٹنگ عمران خان کے حوالے سے کرتے تھے، لیکن عمران خان جب سے اقتدار سے گئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے وہ خبریں جو نیگیٹو خبریں جو لگاتے ہیں انصار عباسی صاحب، ان میں ان 4-5 لوگوں میں شامل ہیں، ٹاپ کے 4-5 لوگوں میں شامل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرائع سے خبریں لگاتے ہیں عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، ان کو ڈرانے کے لیے۔ انصار عباسی صاحب مسلسل یہ خبریں لگا رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے بڑے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں خان نے کیا کیا ہے، بڑا کم ٹائم دیا ہے اور اس سے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور سب بھی حیران تھے کہ یہ خبریں کون فیڈ کر رہا ہے انصار عباسی صاحب کو۔ تو پھر انصار عباسی صاحب نے خود ہی یہ بلنڈر کر دیا جب کل انہوں نے خبر لگا دی جس میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کا تحریک انصاف میں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو یہ تو اب بات طے ہے کہ انصار عباسی صاحب کے جو سورسز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی میں ان کا سورس جو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہیں، اور اسی لیے وہ نیگیٹو رپورٹنگ کر رہے تھے اس احتجاج کے خلاف، اور وہ مسلسل یہ ماحول بنا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے یہ احتجاج نہیں چاہتی، اور بڑی زبردستی بشرا بی بی ان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ خیر، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب آج انصار عباسی صاحب نے ایک خبر لگائی، اور اس خبر میں انصار عباسی صاحب نے ایک تو بڑا جھوٹ یہ بولا کہ حکومت کی اہم شخصیت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے بڑا مثبت وہ رابطہ رہا ہے، بڑا پازیٹیو رہا ہے، اور حکومت کی جو شخصیت ہے اس نے کہا ہے کہ ہم مزید اسٹیبلشمنٹ سے منظوری لیں گے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ رابطہ نہیں ہوا، رابطہ بالکل ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رابطہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے تحریک انصاف اس وقت اس لیے اس خبر کو ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے تحریک انصاف کا ایک نیریٹو پہ بھی اثر ہو رہا ہے، اور جو 24 نومبر کی کال ہے اس پہ بھی اثر ہوگا۔ اگر یہ تاثر چلا گیا کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے اور شاید 24 کی کال کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ مومنٹم جو تحریک انصاف نے بنایا ہے اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ رابطہ تو ہوا ہے، اور یہ بھی کنفرم ہے جو انصار عباسی صاحب کی خبر جب آپ پڑھتے ہیں تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا علی امین گنڈا پور کے ساتھ رابطہ ہے، تو یہ بھی طے ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ رابطہ کیا، اور حکومت نے نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ یہ خبر کو گھمایا گیا ہے صرف کہ حکومت کی عام شخصیت کا رابطہ ہوا ہے، حکومت کا نہیں ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا ہے، اور نون لیگ کی کسی شخصیت کا وزیر اعظم تک کی یہ حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بہاف پہ تحریک انصاف کے کسی بندے سے بات کر سکیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر، ان کے کہے بغیر پانی نہیں پیتے، واش روم نہیں جاتے، تو وہ تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، فسادی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کنفرم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی رابطہ ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی آج عمران خان صاحب سے 1.5-2 گھنٹے کی اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جن کے پاس جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جیسے دبنگ جج کا تگڑا آرڈر ہوتا ہے، اس آرڈر کے باوجود سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت تحریک ملک احمد خان بھچر صاحب، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، اور ان سب کو ملنے نہیں، سبزانہ حامد رضا صاحب، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو دوسری طرف
علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کی بڑی زبردست ملاقات کروا دی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو علی امین گنڈا پور کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر نہیں گئے تو اسٹیبلشمنٹ کیوں علی امین گنڈا پور کو جیل میں عمران خان سے ملنے دے گی ایک ایسے وقت کے اوپر جب آج 19 نومبر ہے، 4 دن بعد فائنل کال ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملیں گے تو عمران خان ان کو سخت ہدایات دیں گے، بڑا ایک ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا ان احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ملاقات نہ کرنے دیتی، بلکہ ملاقاتوں پہ پابندی لگ جاتی، ملاقاتیں نہ کروانے دی جاتی۔ لیکن علی امین گنڈا پور کو ملنے دینا بغیر کسی عدالتی حکم کے اور اس طرح سے جیل کے دروازے ان کے لیے کھول دینا، کانفرنس روم میں 1.5-2 گھنٹے ان کی ملاقات کروانا، اور جو جج ہے ناصر جاوید رانا اس کو بٹھانا کسی اور کمرے میں کہ بھائی جان بیٹھو، ابھی کوئی سماعت شماعت نہیں ہوگی، ابھی عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہے۔ تو یہ ظاہر ہے عمران خان کے پاس علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر گئے ہیں تو ہی یہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا کیا پیغام لے کر گئے ہیں، اور کیا علی امین گنڈا پور کا اس میں رول دوبارہ نیگیٹو ہوگا یا وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر کے بات کریں گے، یہ اب آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں اس کو دیکھنے کے اب ہم اندازے لگا سکتے ہیں نا، یعنی میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ میں کہوں گا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں علی امین گنڈا پور صاحب انصار عباسی صاحب کو ضرور بتا دیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ انصار عباسی صاحب کو بتا دے گی، اور وہ کچھ نہ کچھ خبر آدھی سچ آدھی جھوٹ یا جو ان کو کہا جائے گا وہ ضرور خبر لگا دیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ رہا ہے، اچھا ان کے موقف میں ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اتفاق بھی کرتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب ان سے اختلاف کرتے ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس بات پر کنونس ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے تو بات چیت کے ذریعے آئیں گے، ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے عمران خان کو باہر نہیں لا سکتے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک موقف ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب ایجیٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب پہلے بھی 4 اور 5 اکتوبر کو نہتے لوگ جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے تھے جبر فسطائیت، یزیدیت اور بربریت کا، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پتلی گلی سے نکل گئے، اور جو کچھ ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اتنا دباؤ بڑھ گیا تھا کہ عمران خان تقریباً وہ لڑائی جو ہے وہ جیت چکا تھا اگر علی امین گنڈا پور وہاں سے نہ جاتے۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد جو گفتگو کی، جو پارٹی نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں کبھی بھی اسلام آباد کی طرف جو مارچ ہوگا اس کو لیڈ نہیں کروں گا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو 24 نومبر کی کال ہے اس میں آپ کو جو ایکٹیو نظر آ رہی ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ نظر آ رہی ہیں مرکزی سطح پر، یا آپ کو علیمہ خان صاحبہ عمران خان کا پیغام لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ آپ کو ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ اور ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو کیا کیا گیا ہے کہ ان کو کمیٹی کے ایک ممبر کے طور پہ تو رکھا گیا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو پورا اختیار علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں دیا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے پاس اختیار ہے وہ لیڈ کریں گے، بلکہ اس پر لیڈ بھی وہ نہیں کر رہے، لیڈ بھی جو آئی ایس ایف ہے، جو یوتھ ہے، وہ نوجوان جو ہیں وہ کے پی کے سے لیڈ کرنے ہیں، شفقت ایاز ہوں، شاہد خان کھٹک ہوں، مینا خان آفریدی ہوں، سہیل خان ہوں، مراد سعید کے جو ٹیم ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ اس بار فیصلہ کیا گیا کہ وہ لیڈ کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز جو ہیں جو پہلے علی امین گنڈا پور صاحب پہنچاتے تھے پوری پارٹی تک، اب وہ بشرا بی بی صاحب پہنچا رہی ہیں۔ اس کا واضح طور پہ مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبوری تو ہے کہ اس موقع پہ وہ علی امین گنڈا پور کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن کلیئرٹی ان کو ہے کہ علی امین گنڈا پور نے پہلے بھی عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اب دوبارہ یہ اس طرح کی برداشت ڈالیں گے۔ اب علی امین گنڈا پور جو کہ نہیں چاہتے کہ ایجیٹیشن ہو سکتا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کی ہو کہ جناب کوئی چیز مہربانی کریں دے دیں، یہ تو معاملہ سیریس ہو گیا ہے، ہمارے صوبے میں بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور اس بار تو میں لیڈ بھی نہیں کر رہا، اور یہ بھی امید نہ رکھیں کہ میں کوئی واردات ڈال سکوں گا۔ اور ویسے بھی بشرا بی بی صاحب نے کلیئر کر دیا کہ علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان نے بھی کلیئر کر دیا کہ علی امین گنڈا پور بھی گرفتار ہو گیا، تب بھی یہ احتجاج فائنل کال کا کال آف نہیں ہوگا۔ تو اچھا ایک تو اس کا اب آتے ہیں اس کے دو ممکنہ طور پہ چیزیں کیا ہوں گی۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر گئے ہوں اور وہ سخت پیغام ہو، عمران خان کو سخت پیغام ہو کہ جناب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ نے 24 کی کال واپس نہ لی تو پھر آپ کے ساتھ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، جو پچھلے 2.5 سال میں آپ کے ساتھ نہیں ہوا اس سے بھی برا سلوک کریں گے، لہٰذا آپ یہ کال واپس لیں۔ ہاں ہم یہ آپ کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں اتنے عرصے میں کر دیں گے، جو کہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جتنی بھی آفرز بھیجیں وہ سب غیر حقیقت مندانہ تھیں۔ مثلا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو ہم عدالتوں کو انفلوئنس نہیں کرتے، چابی والے کھلونے جو ججز ہیں ان کو نہیں لگاتے، اور میرٹ پہ آپ کو فیصلے ہونے دیتے ہیں، اور میرٹ پہ آپ کے فیصلے ہوں گے تو آپ باہر آ جائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ آرام سے جا کے بنی گالا بیٹھ جائیں، جو بھی آپ نے اپنی مصروفیت جاری رکھنی ہے رکھیں، لیکن آپ
उस तरह से एजिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पार्टी से उस तरह से एजिटेशन की कॉल नहीं देंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले को आप नौकरी पे बरकरार रहने देंगे और उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 साल आप इस हुकूमत को चलने देंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे और फिर शायद हम जो है वो तकरीबन कोई 3 साल मुकम्मल इस हुकूमत के करवा के और हम इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 2 साल आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे। अब इस पर तो इमरान खान कभी नहीं मानेगा। फिर कुछ और जो साफ़ी खबरें देते हैं कि इमरान खान को कहा गया कि बाहर चले जाएं, बाहर उसने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सख्त पैगाम इमरान खान को भिजवाया, वो एक तो ये हो सकता है क्योंकि अलीम गंडापुर ने वहाँ पे गुफ्तगू नहीं की, वो वहाँ से निकल आए और आज एपिक्स कमेटी का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। कल एपिक्स कमेटी का इजलास होना था, कल वो इजलास आज के लिए मुलतवी हुआ था। कल शहबाज शरीफ को बताया गया था तबीयत नासाज है, लेकिन तबीयत उनकी कोई नासाज नहीं थी। मेहताब हैदर साहब ने खबर दी कि उन्होंने कल FPR के हवाले से एक मीटिंग को चेयर किया। तो एक तो ये हो सकता है मुमकिन तौर पर। दूसरा ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब हीट महसूस कर रही हो, जो इंटरनेशनल एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, UK से, US से, और जो बाइडन चला गया है, जिनको नून लीग वाले कहते थे कि हमारे अबू हैं और अमेरिका हमारा बाप है और हम जो है वो अगर कुछ इधर उधर उनके खिलाफवर्जी करेंगे तो वो वेंटिलेटर बंद कर देंगे और हम वैसे देखो हम मर जाएंगे। तो अब जो बाइडन तो रहा नहीं है, वो तो मुंतकिली इक़्तिदार हो रही है, ट्रम्प जीत चुके हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक महसूस हो रहा हो कि अब इंटरनेशनली दबाव बढ़ता चला जा रहा है और देखना आप तहरीक इंसाफ 24 को पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करने जा रही है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ट्रंप की कैंपेन में अपना किरदार अदा किया, ट्रंप की फैमिली तक उनकी एक्सेस है, वो ये दावे कर रहे हैं कि ट्रंप की फैमिली ने और ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जबर फस्तायत और बर्बरियत जो जारी है इसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना की जाएँ। जिस तरह से अभी कांग्रेस के 54 मेंबरान का एक ख़त सामने आया और उस ख़त पे दफ्तर ख़ारजा ने ख़बर दी साले ज़ाफ़िर को, साले ज़ाफ़िर ने ख़बर लगा दी, उस पे दफ्तर ख़ारजा फिर अगले दिन मुकर गया। उन्होंने कहा जी घटिया आदमी है ये, झूठ बोला है इसने, साले ज़ाफ़िर ने, और ख़ुद ही भाग गया फ़ॉरेन ऑफिस अपने बयान से। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं उसकी एक हीट तो लगता है कि महसूस हो रही है। फिर जो इसकी ट्रंप की जो प्यूटन के साथ एक तल्लुक़ है और प्यूटन जो है उसको पता है कि इमरान खान साहब को किस बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने जो रशिया का विज़िट किया था उसको इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान रशिया चला गया, हमने उसको बड़ा रोका है, अमेरिका को भी बताया गया कि फिर भी चला गया। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो रहा हो कि इंटरनेशनली भी मुश्किलात बढ़ रही हैं और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 24 को एहतजाज करने जा रहे हैं। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने जो कि यहाँ पे इतलात हुकूमत के एक सोर्स ने बताया है कि इनको ये इतला मौसूल हुई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 50 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंपॉर्टेंट फोरम्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ 1 लाख ईमेल्स उन 50 फोरम्स को करवाएगी। तो ये आप देखें ना, ये हुकूमत इस वक्त ज़ाहिर है जो मर्ज़ी ओपन मतलब कैमरे पे जो मर्ज़ी कहे, ओपनली जो मर्ज़ी कहे, लेकिन अंदर से इनको खौफ है। जब हुकूमत खुद ये बता रही है ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, कि जनाब PTI 50 इंटरनेशनल फोरम्स को 1 लाख ईमेल्स करने जा रही है, तो ये ज़ाहिर है इनके लिए परेशान कुन तो है कि अब नून लीग जिनको अब्बू कहती थी वो तो जो बाइडन तो रहे नहीं है, तो वो रहे नहीं है, तो अब जो भी इंटरनेशनल चीज़ होगी तो उसका एक प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिकी इदारों के ऊपर। तो ये इसलिए एक ये परेशानी है। अब ये हो सकता है कि एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी महसूस हो रहा हो, दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा हो कि मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। फिर नून लीग के हवाले से आपने देख लिया कि कल जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया मियाँ जावेद लतीफ़ ने, जिसको अभी तक रिजेक्ट नहीं किया, निगलेक्ट नहीं किया, उसकी तरदीद नहीं आई इस्टेब्लिशमेंट से। इसका मतलब है कि उसमें कोई दमखम है जावेद लतीफ़ की बात में, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी तरदीद नहीं कर पा रही। फिर मरीम नवाज़ के हवाले से फैसल वाटर ने बताया कि चाइना उनके बयान से नाराज़ है। फिर IMF को जो 2 तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम ख़तरे में पड़ गया, वो दोनों पंजाब से रिलेटेड थे कि पंजाब सरप्लस में नहीं था, खसारे में था, फिर दोनों भी करके और सरप्लस में किया गया। दूसरा कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए पैसे UAE में, पंजाब ने, वो सारे मामलात हैं। फिर सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच है कि नून लीग ना पॉलिटिकल नैरेटिव बना पा रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर पा रही है, ये चीज़ें हैं। फिर नून लीग के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि और फिर ज़ाहिर है इमरान खान हर आने वाले दिन के साथ पॉपुलर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों में घुटन बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। तो बावजूद इसके कि अदलिया फतह कर ली गई है याहिया अफरीदी साहब को लगा के, मनपसंद जज को लगा के, और काजी फाइज साहब आजकल बाहर ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया
اور قاضی فائز عیسیٰ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں یو کے میں یہ بات کی ہے کہ یائی افریدی صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات یو کے میں کی ہے کہ یائی افریدی صاحب کو میں نے بنوایا ہے اور یہ میرے انتخاب تھے اور میں نے ہی منصور علی شاہ اور منیب اختر کو آؤٹ کروایا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یائی افریدی صاحب جو ہیں ان کو میں نے لگوایا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر، جو سورسز بتا رہے ہیں کہ یائی افریدی صاحب میری لیگیسی لے کے چلیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یائی افریدی کے دور میں میرے دور سے زیادہ مشکلات ہوں گی۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ باہر کہتے پھر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چلا گیا ہوں تو اس کے لیے آسانی ہو جائیں گی، یائی افریدی اس کو بتائے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کہتے پھر رہے ہیں تو ظاہر ہے ابھی تک تو پھر یائی افریدی صاحب ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو یہ اب ہے آج اس حوالے سے اب جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پتہ چلے گا۔ حکومت ایک پینک میں بھی ہے، دباؤ میں بھی ہے۔ ابھی انہوں نے پولیس منگوا رہے ہیں پنجاب سے ہزارہ پولیس والے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس بھی اب 70-80% پولیس جو ہے وہ نہیں لڑتی، نہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرتی۔ پولیس والے بھی ڈسٹرب ہیں، پولیس والے پریشان ہیں، اور پولیس والے اب یہ انکشاف کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک جرنلسٹ دوست نے یہ ٹویٹس کیے کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی وردیوں میں ہم نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہوتا ہے، اور ہم اپنے نہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہتے۔ اور پولیس والے بھی ظاہر ڈسٹرب ہیں، جو بھی حلال کی جس کی آمدن ہے تو وہ اس وقت پریشان ہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں مشکل ہیں حالات۔ لیکن جن کو پلاٹ ملتے ہیں افسران کو 10-10 کروڑ والے پلاٹ 15-15 لاکھ کے، انہوں نے تو نوکری کرنی ہے، انہوں نے تو غلامی کرنی ہے، انہوں نے تو جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت برپا کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس کو 10 کروڑ والا پلاٹ 15 لاکھ میں مل گیا، ایسا تو نہیں مل گیا، اس کو اس کے ضمیر کی سودے بازی کے بدلے یہ پلاٹ مل رہا ہے نا 15 لاکھ والا، اس کو کوئی اس کی خدمات ملک کے لیے تھوڑی ہے۔ اسٹریٹ کرائم تو بڑھ گیا، لوگوں کی جانیں تو زیادہ جا رہی ہیں، اور ملک کے اندر حالات دیکھیں کہ آج 50واں کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اس کا پولیو کا۔ کوئی کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی نہ سموک پہ ہے، نہ پولیو پہ ہے، نہ دہشت گردی پر ہے، نہ اکانومی کے اوپر ہے، نہ روزگار کے اوپر ہے، نہ مہنگائی کم کرنے کے اوپر ہے، نہ سرمایہ کاری لانے پر ہے، نہ اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد جیتنے پر ہے، نہ پاکستان پر اعتماد بڑھانے کے حوالے سے ہے۔ کسی چیز پہ کوئی فوکس نہیں ہے، نہ 2.5-3 کروڑ بچوں کو اسکول لانے کا ہے جو اسکول سے باہر ہے، نہ تعلیم پہ فوکس ہے، نہ صحت پہ فوکس ہے۔ فوکس ہے تو ذات، مفاد، کرپشن، لوٹ مار، جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت، اس پہ مکمل طور پہ فوکس ہمیں نظر آتا ہے اس حکومت کا۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر تو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے تھے علی امین گنڈا پور، تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا آفر کیا ہے، عمران خان نے اس پہ کیا کیا؟ دیکھیں عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مطالبات کیا ہیں؟ نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کیسز معاف کر دو، نہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے NRO دے دو۔ وہ پہلا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کریں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کریں۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد کریں۔ چوتھا عمران خان کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو چابی والے کھلونے ججز ہیں ان کو لگانے کے بجائے انڈیپینڈنٹ ججز کو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے دیں، اور میرٹ پہ اگر مجھے سزا بنتی ہے تو کرنے دیں۔ اور ایک عمران خان کا یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے جو بائیڈن نے کہا کہ جناب یہ عمران خان کی حکومت گرا دیں، عمران خان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے ورنہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں تو طے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور کا رابطہ ہوا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ اب آگے عمران خان نے کیا کہا ہے اس کی تفصیلات آنی ہیں، ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات آنی ہیں، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا کوئی اختلافات شروع ہو گئے ہیں جس طرح سے میاں جویلی طیب بیان دے رہے ہیں یا نہیں، سب اوکے ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چاہے وہ اڈیالہ کی ملاقات ہو، آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہو جو کہ شروع ہے، جب وہ ختم ہوگا تو اس کے اعلامیے پہ بات کریں گے کہ اس میں کیا کچھ آیا ہے، اور اس ایپکس کمیٹی میں علی امین گنڈا پور 24 نومبر کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں نہیں کرتے، یا ان سے کوئی بات کی جاتی ہے نہیں کی جاتی، یا ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے یا بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن ابھی تک پی ٹی آئی ظاہر ہے 24 نومبر کی کال کے اوپر زور و شور سے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک وہ اس حوالے سے کامیاب نظر آتے ہیں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔